اختلاف مشرکین مکہ سے وحدانیت پر تھا. کس پر تھا بولیے؟ وہ خدا کو کسی نہ کسی شکل میں تسلیم تو کرتے تھے صورت میں اپنے ذہن میں، لیکن وہ ایک نہیں مانتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس پر ڈانٹ پلائی انہیں، اور ان کا عقیدہ واضح ہوتا ہے. سورہ مومن میں اللہ نے ذکر فرمایا اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. محبوب جب ان سے یہ کہا جائے کہ آؤ اور اکیلے خدا کو پکارو تو یہ جھگڑا کرتے ہیں، خدا اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے اللہ فرماتا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے آؤ 10-12 خدا کو پکارو تو آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ خدا کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اکیلا تسلیم نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ؟ اللہ فرماتا جب ان سے یہ کہا جائے کہ آؤ اکیلے خدا کو پکارو تو یہ جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے 10-12 خداؤں کو ایک ساتھ مل کر پکارو تو یہ ایمان لے آتے ہیں. تو یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ہے لیکن تنہا نہیں ہے، اور مومن کا عقیدہ کہ خدا ہے بھی اور تنہا ہے. زمر کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا تنہا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین قیامت کے دل بدلنے لگتے ہیں. جب 10-12 بتوں کا ساتھ میں کریں تو وہ جڑ جاتے ہیں، اور جب تنہا خدا کا کیا جاتا ہے تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے ہونے کو تو قبول کرتے تھے لیکن ایک ہونے کا انکار کرتے. وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ پارٹنر ہیں، شریک ہیں، کیونکہ وہ تھک گیا ہے اور اس کی قدرت معطل ہو گئی ہے معاذ اللہ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کائنات کو ایک خدا چلائے. تو ان کا شرک جو تھا وہ وحدانیت پہ تھا، اور اسلام نے ذات میں بھی خدا کی یکتائی کو ثابت کیا ہے اور صفات میں بھی خدا کی یکتائی کو ثابت کیا ہے کہ علم میں بھی وہ یکتا ہے، قدرت میں بھی وہ یکتا ہے، سما میں بھی وہ یکتا ہے، بصر میں بھی وہ یکتا ہے، چاہنے میں بھی یکتا ہے، ارادے میں بھی یکتا ہے. اس کی مخلوق کو علم، قدرت، چاہنا، ارادہ جو بھی ملا ہے اس کے ذریعے ملا ہے. یکتا وہ خدا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جتنا چاہے عطا. یہ عین توحید ہے، یہ عین بولیے توحید ہے. اب ذرا توجہ کریں یہاں پر. آپ اسلام نے کامل توحید کا عقیدہ دیا کہ ذات بابرکات کے اندر تنہا تسلیم کیا جائے. ہاں اب سنیے اس کو. اگر اللہ رب العالمین کے محبوبوں کو جس میں انبیاء ہیں، توجہ میری رکھ لیجیے، اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم، جس میں انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کی شان قرآن نے خود بیان کی ہے. اللہ کے نبیوں کو، ولیوں کو اللہ کے حکم سے، اذن سے، عطا سے اگر ان کے لیے علم، طاقت، قدرت، شان، ارادہ مانا جائے اللہ کے اذن سے، اس کی عطا سے، تو یہ وحدانیت کے عقیدے کے خلاف نہیں. کیونکہ وحدانیت کے عقیدے کے خلاف جب ہوگا کہ جس طرح خدا کے لیے مانا جا رہا ہے ایسا مانا جائے. اور خدا کے لیے کیسا مانا جا رہا ہے؟ ازلی، ابدی، خود سے مستقل بالذات. اور ایسا کسی نبی کے لیے، یہاں تک کہ حضور کے لیے بھی نہیں مانا جاتا. تو وحدانیت کیا ہے کہ وہ خود سے علم رکھتا ہے، اور حضور کے لیے حضور اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں. کتنے واضح طور پر اللہ فرماتا اللہ کی شان فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہے نا؟ وہ اللہ ہے جو جانتا ہے جو انسانوں کے سامنے ہے، اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہے گا. وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہو گیا، جو ہو چکا ہے، جو ان کے سامنے ہونے والا ہے. یعلم، وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نے کہا مولوی صاحب آگے بھی پڑھیں آپ، توحید ذرا مضبوط کریں آپ. آیت الکرسی پوری آگے کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے الا باذنہ، مگر وہ جس کو عطا فرمائے. آگیا اب یہ کہنا کہ مصطفیٰ کریم کل بھی جانتے ہیں اور آج بھی جانتے ہیں اللہ کے عطا سے، اگر یہ کہنا شرک ہے تو اس آیت کا کیا معنی ہوگا جس میں اللہ نے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن وہ جسے چاہے جتنا علم عطا فرما دے. دیکھو جہاں اذن آیا وہاں شرک ختم، ورنہ کیا اللہ خود شرک کی دعوت دے رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ عقیدہ وحدانیت کے خلاف، بولو. اسی طرح مجھے بتاؤ لوگوں کی جانوں کو قبض کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا، کیونکہ کائنات میں متصرف حقیقی وہی ہے. کیونکہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے یہ کائنات کو چلا بھی وہی رہا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، محبوب کہو موت کا فرشتہ لوگوں کی روح قبض کر رہا ہے. فرما قل، محبوب کہو یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ لوگوں کو موت دے رہا ہے. یا اللہ موت دینا تو تیری شان ہے.
کیونکہ ربوبیت تیری ہے، کائنات کو تو چلا رہا ہے. اسرائیل کیسے وفات دے سکتا ہے؟ تو مولوی صاحب ان کے بھی کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو موت اللہ دے رہا ہے، وہ واسطہ اور سبب جو ہے وہ اسرائیل کو بنا رہا ہے. تو میں نے کہا مدد بھی اللہ کر رہا ہے، واسطہ سبب جو ہے وہ مصطفیٰ کو بنا رہا ہے. اگر مل کر آواز لگا، ہوا کون چلاتا ہے؟ اب آئیے سورہ صاد کی طرف. اللہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحًا، ہم نے ہوا کو تابع کر دیا، کنٹرول میں دے دیا سلیمان کے. تجری بِأَمْرِهِ، سلیمان جہاں حکم دے گا ہوا وہاں چلے گی. رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، چاہے وہ سختی کے ساتھ چلے، تیز چلے یا آسان چلے. فرمایا تجری بِأَمْرِهِ، سلیمان کے ہاتھوں پر ہوا چلے گی. بتاؤ چلی کہ نہیں چلی؟ خدا کی وحدانیت معطل ہوئی؟ بولو معطل ہوئی؟ یہ شرک کی بات ہو رہی ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے. لیکن عقیدہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہم نے عطا فرمایا. تو جہاں عطا آ گئی وہاں شرک ختم. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. وہ ابرئ الاکمہ والابرص، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو میں اس کو شفا دیتا ہوں. اب دیکھو ذرا توجہ سے سنو میرے بھائیو دوستو، اگر اللہ کا نبی قرآن میں یہ لکھا ہو کہ میں شفا دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ اگر یہ کہے، نبی یہ کہے کہ میں شفا دیتا ہوں، تو یہ شرک نہیں. تو کراچی والے کہیں نبی شفا دیتے ہیں تو شرک کیوں؟ تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے اوہ تم بھی آیت پوری پڑھو. میں نے کہا چلو پڑھا دو مجھے. کہنے لگے آگے لکھا ہے باذن اللہ. میں نے کہا وہیں گھیرنا تھا میں نے بھی تمہیں. کہا دیکھو آگے لکھا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. میں نے کہا تو یہی جملہ منبر پر بول دے کہ نبی اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں، یہ جملہ بول دے تو. میں نے قرآن میں یہی ہے نا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو، جو برس میں پیدا ہو، ابرئو میں شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. اللہ. اب آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا محبوب تو بول کہ عیسیٰ کیسے شان والا تھا. عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ انی اخلق لکم، میں تخلیق دیتا ہوں، یعنی میں مورد بناتا ہوں. کہیت الطیر، مٹی کی شکل سے پرندے کی شکل. فانفخو، واحد متکلم ہے جس کی ضمیر حضرت عیسائی کی طرف متکلم وہ ہیں. فانفخو فیہ، حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہتے کہ خدا پھونک مارتا ہے، فرما فانفخو، میں پھونک مارتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے محبوب عیسیٰ نے یہ کہا تھا، محبوب عیسیٰ کی جملہ تجھے بتا رہا ہوں، عیسیٰ نے یہ کہا تھا ان کو فَأَنفُخُ فِيهِ، میں عیسیٰ پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ مٹی کا پرندہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے. مجھ سے ملا کہنے لگا دیکھو بِإِذْنِ اللَّهِ. میں نے کہا تو ٹرائی کر لینا، تو ٹرائی کر لے. بِإِذْنِ اللَّهِ کا عقیدہ تو تیرا بھی نا، تو بھی ٹرائی کر لے، تو بنا جا. یہ تو بہت بڑی مورتی ہے، ایک مکھی میں پھونک مار دوں، ایک مکھی زندہ کر. کہا زندہ تو اللہ کرے گا. تو میں نے کہا تیری پھونک پہ کیوں نہیں کرتا؟ تیری پھونک پر کیوں نہیں کرتا؟ زندہ تو اللہ نے کیا. اللہ کو عیسیٰ کی پھونک کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بتانا چاہتا تھا کہ میرے پیارے وہ ہیں، اگر وہ مٹی میں بھی پھونکیں تو میرے اذن اس طرف جاری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان کی پھونک میں بھی جو حیات ہے وہ میرے اذن سے، پھونک اس سے اس لیے لگوائی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تمہارے بازو میں وہ طاقت نہیں ہے جو میرے محبوبوں کی پھونک میں ہو.